السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو آج میں حاضر ہوں ایک اور عظیم جنگجو کی داستان لے کے، جس کا نام سلطان محمود غزنوی تھا۔ دوستو آپ کو یہ جان کے حیرانی ہوگی کہ محمود غزنوی کون تھا۔ ایک غلام کے بیٹے سے ایک سلطان تک کا سفر۔ سلطان محمود غزنوی کا پورا نام یامین الدولہ ابو القاسم محمود تھا۔ آپ کی پیدائش 2 نومبر 971 میں ہوئی۔ آپ کی پیدائش افغانستان کے علاقے غزنی میں ہوئی۔ سلطان محمود غزنوی کے والد کا نام سبکتگین تھا، جو غزنوی سلطنت کے بانی تھے۔ سلطان محمود غزنوی 998 سے لے کر 1030 تک ایران سے لے کر ہندوستان کے پنجاب، ازبکستان کے خوارزم، پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاقے مکران تک حکومت کی۔ سلطان محمود غزنوی نے سری جہاں نامی عورت سے شادی کی، جن سے ان کے 2 جڑواں بیٹے ہوئے۔ ایک کا نام محمد غزنوی اور دوسرے کا نام مسعود غزنوی تھا۔ دوستو سلطان محمود غزنوی اسلامی دنیا کے اعلیٰ سپہ سالاروں اور درویشوں میں شامل ہوتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی اس لیے مشہور ہوئے کہ یہ ہندوستان میں داخل ہونے والے پہلے مسلمان حکمران تھے، جنہوں نے ہندوستان پر 17 حملے کیے، اور یہ 17 حملے ہر بار کامیاب ہوئے۔ اسی طرح سلطان محمود غزنوی نے مسلم حکمرانوں کے لیے ہندوستان کے دروازے کھولے۔ دوستو اگر سلطان محمود غزنوی نہ ہوتے تو بعد میں آنے والے مسلم حکمرانوں کے لیے یہ ناممکن تھا۔ دوستو سلطان محمود غزنوی نے اپنی 32 سالہ حکمرانی میں کبھی شکست نہیں کھائی۔ انہوں نے تقریباً 998 سے لے کر سلطان محمود غزنوی نے اپنے والد کی وفات کے بعد اپنا تخت سنبھالا۔ ان کے بارے میں ہمیں بہت غلط تاریخ بتائی جاتی ہے کہ وہ ہندوستان کو لوٹنے کے لیے 17 حملے کیے، اور ان کو لٹیروں کی طرح بتایا جاتا ہے، جبکہ یہ سراسر غلط ہے۔ وہ ایک نیک دیندار شخص تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنی سلطنت کو جہاں تک بھی لے کے گئے، انہوں نے ہمیشہ ایمان کو جذبہ دل میں رکھ کر جنگ لڑی۔ دوستو سلطان محمود غزنوی کے والد سبکتگین نے کبھی ہندوستان پر حملے کا سوچا بھی نہ تھا۔ انہوں نے صرف وسط ایشیا میں حکمرانی کا فیصلہ کیا تھا۔ اس وقت ہندوستان، جس میں آج کا پاکستان بھی شامل ہے، راجاؤں اور چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم تھا۔ سبکتگین کے دور میں ہی پشاور کا راجا جے پال، جس نے غزنوی سلطنت میں گھس کر فتنہ برپا کرنا شروع کیا اور سلطنت کی سرحد پر بار بار حملے کرنے شروع کر دیے۔ سبکتگین کی انتقال کے بعد جب سلطان محمود غزنوی تخت نشین ہوئے، اس وقت غزنوی سلطنت بہت کمزور ہو چکی تھی، تو جے پال نے حملہ کر کے جلال آباد کا علاقہ اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ ایسے ہی غزنوی سلطنت پر حملے کر کر کے اس کے ٹکڑے کرنے لگا۔ راجا جے پال اور راجا بھاٹیا اس وقت سلطان محمود غزنوی کی سلطنت کے لیے بہت بڑا خطرہ تھے، جو بار بار حملے کر کر غزنوی سلطنت کو تکلیف پہنچا رہے تھے۔ جس کو دیکھتے ہوئے سلطان محمود غزنوی نے غصے میں آ کر خیبر پر حملہ کیا اور اس کے اطراف کے قلعوں کو فتح کیا، جو جے پال کی ریاست کا حصہ تھے۔ دوستو یہ سلطان محمود غزنوی کا ہندوستان پر پہلا حملہ تھا۔ اس کے بعد 1 سال ہی گزرا تھا جب سلطان محمود غزنوی اور راجا جے پال کا آمنا سامنا ہوا، تو راجا جے پال اپنے بہت بڑے لشکر کے ساتھ سلطان محمود غزنوی کا سامنا کرنے آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں سلطان محمود غزنوی کو فتح نصیب کرائی، اور راجا جے پال اور اس کے بیٹوں کو گرفتار جب کر لیا گیا تو سلطان محمود غزنوی نے ان کو انسانیت کی بنیاد پر چھوڑ دیا۔ دوسرا اور تیسرا حملہ دوستو ملتان پر تھا۔ وہاں ایک مسلمان حکمران کی حکومت تھی، لیکن وہ دین سے بھٹکا ہوا تھا۔ اسے شکست دے کر سلطان محمود غزنوی نے اس کی جگہ کسی اور مسلمان راجا کو اس کا عہدہ سونپ دیا۔ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملے کا کبھی سوچا بھی نہ تھا۔
پر اپنی سلطنت کو مضبوط کرنے کے لیے جب انہوں نے ہندوستان پر 4 حملے کیے تو اس طرح انہوں نے دوسرے علاقوں پر حملہ کرنے کا موقع مل گیا۔ دوستو، جس کے بعد انہوں نے لگاتار 17 حملے کیے اور جس کے نتیجے میں بنوچ، گوالور، دہلی، اجمیر اور لاہور جیسے علاقوں کو فتح کیا اور اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا۔ دوستو، اگر سلطان محمود غزنوی کی جنگی مہمات کی بات کی جائے تو تقریباً اسلام میں ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت میں کسی جنگجو نے اتنا سفر جنگ کے لیے طے نہ کیا ہوگا۔ انہوں نے تقریباً 80,000 کلومیٹر سے بھی زیادہ سفر طے کیا۔ دوستو، سلطان محمود غزنوی کی جنگی صلاحیت کی جتنی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے، کیونکہ جب بھی وہ کسی بڑے حملے کے لیے جاتے تو ایک دن میں 30 سے 40 میل کا فاصلہ طے کرتے، جو کہ ایک جنگی لشکر کے لیے انتہائی مشکل تھا، اور جیسے ہی وہ حملہ کرتے تو اس کے فوراً بعد ہی واپس لوٹ آتے، وہ اپنے مرکز غزنی میں واپس آ کر محفوظ ہو جاتے۔ یہ صلاحیت دنیا میں کسی کے پاس بھی نہ تھی۔ دوستو، سلطان محمود غزنوی میدان جنگ میں اپنے دشمن کے ساتھ جس سختی سے پیش آتے اس سے زیادہ وہ نرم دل اور رحم دل تھے۔ ایک دفعہ حج کو جانے والے قافلے کو جانے میں بہت تکلیف ہوتی تھی اور ان کی حفاظت کا بھی خاص انتظام نہ تھا۔ جیسے ہی سلطان محمود غزنوی کو اس بارے میں علم ہوا تو آپ نے حفاظتی دستے اور ضرورت کا سامان مہیا کیا تاکہ حج پر جانے والے قافلے کو کوئی رکاوٹ اور مشکل پیش نہ آئے۔ دوستو، سلطان محمود غزنوی کی وفات کے 900 سال بعد سن 1974 میں غزنی میں زوردار زلزلہ آیا، جس کی وجہ سے سلطان محمود غزنوی کی قبر بیٹھ گئی۔ تو جب ان کی قبر کو دوبارہ تعمیر کرنے لگے تو ان کی قبر جب کھودی گئی تو ان کی میت اور کفن ویسے کے ویسے ہی محفوظ اور تازہ حالت میں تھے، جس پہ ایک شعر یاد آیا: زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ دوستو، سلطان محمود غزنوی بت شکن کے نام سے بھی مشہور ہیں، کیونکہ آپ نے ہندوؤں کے ایک بڑے مرکز سومناتھ کے مندر پر حملہ کر کے وہاں کے تمام بتوں کو گرا دیا اور اس مندر میں ایک بھی بت باقی نہ بچا۔ دوستو، آپ کو یہ سن کے بھی حیرانی ہوگی کہ سلطان محمود غزنوی تاریخ کے پہلے سلطان تھے۔ جی ہاں، سلطانی کا آغاز سلطان محمود غزنوی سے ہوا تھا۔ سلطان محمود غزنوی کی بہادری، جرأت اور پختہ ایمان کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے ہیرو مانے جاتے تھے۔ ان کے اسی اعزاز میں پاکستان کی آرمی میں غزنوی سیریز کے بیلسٹک میزائل بھی شامل ہیں، جن کو غزنوی کا نام دیا گیا، جو سلطان محمود غزنوی سے منسلک کیے جاتے ہیں۔ دوستو، سلطان محمود غزنوی مسلمانوں کی تاریخ کے اہم رہنما ہیں۔ یہ تھی سلطان محمود غزنوی کی زندگی۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔